الحمد لله الملك الوهاب الجليل الذي خلقنا وسوانا وهدانا السواء والسبيل والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبه سيدنا مولانا محمد النبي الرسول. عزیزان گرامی، سامعین محترم، ناظرین کرام، خواتین و حضرات، آج کی اس درس حدیث میں ہم نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار ارض و سما، والی کونین، تاجدار حسن صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کے بارے میں جو کچھ صحابہ کرام نے محسوس کیا، معلوم کیا، دیکھا، اس کو بیان کیا، اس کو آگے روانہ کیا۔ اسلام میں صرف حرکات ہی نہیں ہے جس کا نام عبادت ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بہت بڑی چیزیں ہیں، لیکن جس شخصیت نے ان چیزوں سے ہمیں آشنا کیا ہے، ہمیں بتایا ہے، رہنمائی کی ہے، ان کا ذکر بھی عبادت ہے، ان کا فکر بھی عبادت ہے، ان کا نام لینا بھی عبادت ہے، ان کی تاثیر بیان کرنا بھی عبادت ہے۔ تو اسی میں ایک اخلاق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل مجلس کے ساتھ طرز عمل جو تھا وہ ہمیشہ خندہ پیشانی، خوش خلقی کے ساتھ متصف رہتے، چہرہ انور پر تبسم بشاشت کا اثر نمایاں ہوتا تھا، منہ بنا کے نہیں بیٹھتے تھے، روب کے طریقے سے نہیں بیٹھتے تھے۔ یہ پیروں کے لیے، جو نام نہاد علماء ہیں ان کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، بڑے ذمہ داروں کے لیے یہ بہت بڑے اسباق ہیں۔ تھوڑی سی جس کو نعمت ملتی ہے ایکسٹرا، وہ سمجھتا ہے میں کچھ بن گیا ہوں، اور یہ وہ ہیں جو سب کچھ ہیں، بلکہ سب کچھ دینے والے ہیں، کہ آپ کے دل میں شفقت، محبت، تبسم رہتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام سہولت سے موافق ہوتے تھے، نہ آپ سخت گو ہیں اور نہ آپ سخت دل ہیں، یعنی نہ تو سختی سے کسی سے گفتگو فرماتے ہیں اور نہ کسی پر سخت دل سے غصہ فرماتے ہیں، نہ آپ چلا کر بولتے ہیں، نہ فحش گوئی فرماتے ہیں، نہ بد کلامی فرماتے ہیں۔ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی چشم ایمان سے زیارت کی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، نہ کسی کا عیب بیان فرماتے تھے اور نہ دوسروں کے عیبوں کو پکڑتے تھے۔ ہاں، جس کو دیکھتے تھے کس طریقے سے نبوت کے رنگ میں، رسالت کے رنگ میں، رحمت کے رنگ میں سمجھاتے تھے، زیادہ مبالغہ نہ فرماتے، نہ مذاق کرتے، نہ آپ بخیل ہوتے ہیں۔ اس جگہ نقل کیے گئے ترجموں کا تینوں کا ترجمہ میں نے کر دیا ہے۔ آپ نبی پاک علیہ السلام ناپسند بات سے اعراض فرماتے تھے، ادھر التفات نہیں فرماتے تھے، ادھر توجہ نہیں فرماتے تھے، یعنی سنی ہی نہیں آپ نے۔ دوسرے کی کوئی خواہش اگر آپ کو پسند نہیں آتی تو اس کو آپ مایوس نہیں فرماتے تھے، اس کا وعدہ بھی نہ فرماتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام تین باتوں سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھے ہوئے ہیں، یعنی جھگڑے سے، تکبر سے، بیکار بات سے، اور یہ بہت اعلیٰ باتیں ہیں، بہت افضل باتیں ہیں، بہت اکمل باتیں ہیں، بہت آسن باتیں ہیں۔ اگر ہم ان کی اتباع کر لیں تو کیا بات ہے، یعنی نہ جھگڑتے، نہ تکبر میرے آقا میں، اور نہ بیکار بات کبھی سرکار کونین نے کی، رسالت نہیں کرتی ہے بیکار باتیں، اور نہ رسول اللہ کے ماننے والے بیکار باتیں کرتے، نہ وہ جھگڑتے ہیں، نہ ان میں تکبر ہوتا ہے۔ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ جھگڑتے بھی ہیں، تکبر بھی ہے، بیکار باتیں بھی ہیں، یہ کیسے امت ہے؟ اور تین باتوں سے میرے آقا نے لوگوں کو بچا رکھا تھا، نہ کسی کی مذمت فرماتے تھے، نہ کسی کو عیب لگاتے تھے، اور نہ ہی کسی کہ ایوب تلاش فرماتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام وہی کلام فرماتے جو باعث اجر ہوتا، باعث ثواب ہوتا،
نبی پاک علیہ السلام گفتگو فرماتے، حاضرین مجلس اس طرح گردن جھکا کر بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھتے ہیں کہ ذرا بھی حرکت نہیں آئی تو پرندے اڑ جائیں گے۔ کیا بات ہے ادب کی، احترام کی، عزت کی! میرے آقا کے حسن اور جمال نے اتنا ان کو متاثر کیا، نبی پاک علیہ السلام جب چپ ہو جاتے تب وہ حضرات کلام فرماتے تھے، یعنی میرے آقا کی گفتگو کے درمیان کوئی شخص نہ بولتا تھا، کچھ کہنا ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام کے چپ ہونے کے بعد وہ اپنی گفتگو شروع کرتا۔ آپ کے سامنے کسی بات میں نزاع نہ کرتے تھے، جھگڑا نہ کرتے تھے، لڑائی نہ کرتے تھے۔ جب آپ کوئی بات کرتا تو اس کے خاموش ہونے تک ساکت رہتے، ہر شخص کی بات توجہ سے سنتے تھے۔ ایسی ہوتی جیسے پہلے شخص کی گفتگو بے قدری سے کسی بات کی نہیں سنی جاتی۔ نہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مجلس کی ابتدا میں تو توجہ ہوتی، پھر کچھ دیر بعد اکتانا شروع کر دیتے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جس بات سے سب ہنستے آپ بھی تبسم فرماتے، آپ بھی مسکراتے، اور جس سے سب لوگ تعجب کرتے آپ بھی تعجب میں شریک رہتے۔ یہ نہیں کہ سب سے الگ چپ چاپ بیٹھے رہتے، بلکہ معاشرت میں، طرز کلام میں شرکاء مجلس کے شریکی حال رہتے۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا پیش کیا ہے آپ کی خدمت میں، باقی انشاءاللہ پھر عرض کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اتباع رسول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔